میں صفحہ نمبر 136 پر رمضان شریف کے احترام کے متعلق ایک حکایت درج ہے کہ بخارا کے شہر میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کا بیٹا کھا رہا تھا۔ مجوسی نے یہ دیکھ کر اپنے بیٹے کے رخسار پر تماچا مارا اور ناراضگی سے کہا، تم کو رمضان شریف کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتے؟ شرم نہیں آنا چاہیے؟ لڑکے نے جواب دیا، ابو جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے جواب دیا، بیٹا ٹھیک ہے میں کھاتا ہوں مگر اپنے گھر میں کھاتا ہوں، لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا، اور اس ماہ کی حرکت کی تجلیل نہیں کرتا ہوں۔ جب وہ شخص وفات پا گیا تو کسی برگزیدہ ہستی نے عالم خواب میں اس کو جنت میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حیران سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، آگ کا پوجا کرتا تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب وقت مرگ یعنی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے سرفراز فرمایا، اور اب جنت مجھے احترام رمضان کی بدولت ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجوسی کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر جنت نواز دی۔ ایک مجوسی تھا جس کے حصے میں قبضے میں کوئی نیکی نہیں تھی، زندگی بھر وہ آگ کا پوجا کرتا تھا، آگ کو اپنا خدا مان بیٹھا تھا، مگر صرف اور صرف اس نے اپنے بیٹے کو رمضان کے پیارے مہینے میں، برکت والے مہینے میں دیکھنے کے بعد اسے خراب لگا، اس نے اپنے بیٹے کو ایک چماٹ مارا اور مارنے کے بعد کہا، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ مسلمانوں کا روزہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بھوکے پیاسے ہیں تو ان کو کھا رہا ان کے سامنے۔ بیٹے نے کہا، ابا آپ بھی تو کھاتے ہو؟ تو والد نے اس مجوسی نے کہا، بیٹا کھاتا ہوں مگر میں کسی کے سامنے نہیں، گھر میں چپکے سے کھاتا ہوں۔ ایک مجوسی جب احترام کرے تو اسے جنت مل جائے۔ آج ہم مسلمان ہیں، احترام کی دور کی بات، سامنے گٹکا لیں گے اور گٹکا لینے کے بعد کھائیں گے، روزے دار کے سامنے آ کر چپ 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 کرتے رہتے ہیں اور تھوک بھی نکلتا رہتا ہے۔ اس قدر بے شرمی بڑھ گئی ہے، اس قدر ہم لاپرواہ ہو چکے ہیں، تو کیا ہم پر کورونا نہیں آئے گا تو کس پر آئے گا؟ ہم پر وبائیں نہیں آئیں گی تو کس پر آئیں گی؟ یہ قوم جب تک کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین قرآن و سنت پر عمل پیرا تھی، جب تک اسے کوئی مصیبت نہیں گھیرتی تھی، مصیبتیں آتی تھیں، مگر جو اس قدر مصیبت آئی ہے، اتنی سخت مصیبتیں کبھی نہیں آئی ہیں۔ 1400 سال پہلے بھی ایسی مصیبتیں نہیں آئی ہیں، مگر پھر بھی ہم آج بھی ویسے ہی ہیں، آج بھی ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا جن کے شوہر روزہ نہیں رکھتے ہیں اور جن کے گھر میں جو ہٹھے کٹھے نوجوان ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ باقاعدہ جو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہو، کھانا بناتے ہو، قطعی آپ کھانے مت بنائیں، اور یہاں تک کہ افطار میں بھی بیٹھنے مت دیں۔ یہاں تک کہ دیکھا گیا جو روزہ نہیں رہتا وہ افطاری سب سے پہلے بیٹھتا ہے کھانے کے لیے، افطار کے وقت سب سے پہلے کھائے گا، بننے کے وقت بھی آ کر چکھتا رہتا ہے روزہ دار کے سامنے۔ اس قدر بے شرمی ہو چکی ہے کہ ہمیں فکر ہی نہیں کسی چیز کا۔ لہٰذا ہم آپ سے گزارش کریں گے، اس مہینے کا احترام کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینے ہوں گے پیارے۔ رمضان شریف کا اجر سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جن لوگوں نے رمضان شریف کا احترام کیا، کل قیامت کے دن رمضان شریف ان کا احترام اس طریقے سے فرمائے گا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے عزت و وقار کا تاج پہنانے کی درخواست کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے
نجلس المجالس میں ہے رویا انا رمضان یاتی یوم القیامت فی صورت حسنہ فیسجد بین یدی الا ویقال له خذ بیدی من عرف حقق فیأخذ الی آخر۔ روایت ہے کہ قیامت کے دن رمضان شریف حسین صورت میں تشریف لائے گا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا، اس سے کہا جائے گا جس نے تیرا احترام کیا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، بس وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ جس نے اس کی قدر کی ہوگی بس پوچھا جائے گا کہ کیا طلب کرتا ہے، عرض کرے گا پروردگار اس کو عزت اور توقیر کا ہار پہنانا، پس ہار پہنا دیا جائے گا۔ پتہ چلا رمضان خود اس کو عزت و وقار کا تاج پہنائے گا، ہار پہنائے گا۔ آج کوئی ایم ایل اے، کوئی نگر سیوک یا کوئی بھی اگر کسی کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے اور فوٹو کھنچا لے یا اس کو 10 آدمی کے بیچ میں بلا کر اس کا نام صرف لے لے کہ فلاں ادھر آئیے، تو لوگ کہتے ہیں ارے یار اس کی پکڑ تو اتنی ہے کہ اس کو وہ نام لے کر بلا رہا تھا جو کسی کو نہیں پہچانتا، اس کی پکڑ ہے۔ چند لوگوں کے سامنے جب تمہارا نام لیا جائے تو تم فخر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہو اور اس کا چرچا خود کہتے ہو، اب دیکھے تھے فلاں وقت فلاں صاحب آئے تھے، ہاں دیکھے تھے نا مجھے کس طریقے سے بلائے تھے، ہماری وہاں تک پکڑ ہے۔ مگر میدان محشر میں تو جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک رہے گی تمام لوگ موجود رہیں گے، اسی درمیان رمضان مبارک ایک حسین صورت شکل میں آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑے گا، اور پکڑنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اسے عزت و وقار کا صحرا پہنا دیا جائے، تاج پہنا دیا جائے، درخواست کرے گا رمضان۔ تو پتہ چلا جو رمضان کا درخواست جب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم دے گا اور اسے اس کے باتوں کو سنے گا اور پھر اس کے اس جملے کو پورا فرمائے گا۔ جو اس کا احترام کرتا ہے اس پر تاج بھی اور سہرے بھی ڈالے جائیں گے، گلے میں ہار بھی ڈالے جائیں گے۔ پتہ چلا جو رمضان مبارک کا احترام نہیں کرتا ہے، عزت و وقار نہیں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا ہے، وہ تو کھلا گناہ کرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائے گا، کیا جواب دے گا؟ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خوب عزت و احترام اس مہینے کی کرنے کی کوشش کریں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس ماہ مبارک میں اگر ہم سے کوئی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہوں تو